ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ کا نام لے کر کچھ مانگے اسے دے دو، اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر تمہاری پناہ میں آنا چاہے اسے پناہ میں لے لو، اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم اسے اس کا بدلہ دیا کرو، اگر اسے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس شخص کو کوئی عطیہ ملے اور اس کے پاس موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اگر بدلہ میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کا شکریہ ہی ادا کر دے، اور جو شخص اس کی تعریف کر دے اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ابن حبان نے اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی نقل کیا ہے، جو شخص جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے آراستہ ظاہر کرے جس سے وہ آراستہ نہ ہو تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والوں کی طرح ہے۔ امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا شکریہ سب سے زیادہ ادا کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ عبداللہ بن احمد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص تھوڑے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، اور جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے، انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ اجتماعیت رحمت ہے اور فرقت و افتراق عذاب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی اس نے بھلائی کرنے والوں سے یوں کہا، جزاک اللہ خیرا، تو اس نے اس کی تعریف کر دی بلکہ اس میں مبالغہ کیا۔ طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر سوال کرے، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جس سے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے اور وہ سوال کرنے والے کو انکار کر دے، بشرط یہ کہ وہ کسی نامناسب چیز کا سوال نہ کرے۔ ابو داؤد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے علاوہ کوئی چیز نہ مانگی جائے۔ ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں مخلوق میں سے سب سے بدتر آدمی کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی جو لوگوں سے اللہ کے نام پر مانگے لیکن کوئی اسے کچھ نہ دے۔